الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 28 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو، اور جو کچھ بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہماری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت نوازے، اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ قد سمع اللہ، یہ 28واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں، چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے، چاہے وہ مخالفت کسی بھی وجہ سے کرے۔ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات سے ہم پھر رہے ہیں تو ہم دل کے اندر یہ سمجھ لیں کہ کوئی اونچائی ہم کو ملنے والی نہیں ہے، اور کوئی اچھائی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ گرچہ کہ نظر آنے میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئے اچھائی کی، لیکن اس کا انجام کار جو ہے، اینڈنگ جو ہے اس کا، وہ برا ہوتا ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کبتو، یہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، ویسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہے۔ وللکافرین عذاب مہین، ایسا مخالفت کرنے والے کافر ہیں، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا کسی بھی ریزن سے مخالفت کرے، دل کے اندر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ بہرحال ذلیل ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو ہمیشہ آخرت میں کامیابی کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی چند سالہ ہے، یوں ہی گزر جائے گی، کیسے بھی ہو گزر جائے گی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابد الآباد ہے، حیات جاویدہ ہے، اس میں موت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہاں پر کامیابی کے لیے انسان کو محنت کرنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک آدمی یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، وہ دیکھ لے، وہ اپنے طور پر یہ چیک کر لے کہ آخرت کے لیے کامیابی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، یہ دیکھ لو۔ یہ گویا کہ فکر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہ وہاں پر تو تم کو وہی ملے گا جو تم نے یہاں پر کیا، الگ سے کوئی نئی چیز وہاں تم کو نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو تم بو گے وہاں تم وہ پاؤ گے۔ اب یہاں کیا بو رہے ہو، تم بوتے ہو یا نہیں، وہ دیکھ لینے کی تعلیم، وہ فکر اللہ رب العالمین نے ہمیں دلائی۔ آپ دیکھیں کہ ما قدمت لغد کہا، غدن عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، آنے والا کل کو غدن بولتے ہیں، اور گزرا ہوا کل کو امسی بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ غدن، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ معلوم ہوا دنیا کی سرسبزی و شادابی، دنیا کے اندر جتنے بھی سال ہم جی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہے، اور کل قیامت کا دن ہے۔ اب دیکھ لیں کہ آج کتنے دن کا رہتا ہے، آج تو صرف 24 گھنٹے کا ہے، یعنی صبح سے لے کر کے شام تک، یا پورا دن مان لیں، ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا۔ آج کے بعد پھر کل آنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قربت کو بتایا ہے، قیامت کتنی قریب ہے، جس طرح آج کے بعد کل کتنا قریب ہے، اتنی قریب ہے قیامت تمہاری۔ وہاں کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا کر رہے ہو، وہ دیکھ لینے کی تعلیم اور فکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہم کو دلایا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ہمیشہ نفع دینے والی تجارت کو تم اپناؤ، ہمیشہ نفع دینے والی تجارت۔ دنیا کے اندر بزنس مین ہے تو کبھی ان کو نفع ملتا ہے بزنس میں سے، کبھی کبھار خسارہ گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسی تجارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلوانا چاہتا ہے کہ اس کے اندر صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو ھل ادلکم علی تجارت، ایک ایسی تجارت میں تم کو بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، نجات دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟
تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر مضبوط ایمان لاؤ، یہ تجارت ہے، اللہ اس کے رسول پر مضبوط ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے تم جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جان دینا پڑے تو جان دے دو، مال دینا پڑا تو مال دے دو۔ یاد رکھو کہ یہ بہترین اور نفع بخش تجارت ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جنت میں اونچا مقام دے گا، یہ تو آخرت کے کامیابی ہے اس تجارت سے۔ یہ کام کر لو، اللہ اس کے رسول پر مضبوط ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اپنے مال کو قربان کرو۔ اس کام کو کرنے پر تم کو کیا ملے گا؟ آخرت میں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اونچے مقام عطا کریں گے، تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور دنیا میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، دنیا میں اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اسی تجارت سے تم کو دنیا میں اللہ کی مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور قریبی فتح تمہیں عطا کرے گا۔ قریبی فتح یعنی بہترین کامیابیاں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو گے، اپنی مال کو اپنے جان کو قربان کر دو گے۔ وقت ملا اللہ تعالیٰ ہم سے اگر مال چاہتا ہے تو ہم مال دے دیں گے، اگر وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جان چاہتا ہے ہم جان بھی دے دیں گے۔ اس طرح اپنے طور پر راضی رہو، یہ بہترین تجارت ہے، سنو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حقیقت میں نفع بخش تجارت ہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کو جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر ایک ہی نیکی کی وہ آرزو کرے گا، حالانکہ دنیا میں اس نیکی سے یہ دور بھاگ رہا ہوتا تھا، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس نیکی کی اہمیت اس کو بتا دی جاتی ہے، تو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے آرزو کرے گا، بولے گا اے اللہ کچھ وقت کے لیے مجھے مہلت دے، میں وہی نیکی کروں گا۔ کون سی نیکی ہے وہ؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے تم خرچ کرتے رہو ہمارے راستوں میں، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، تمہاری موت کا وقت آ گیا تو موت کا وقت آنے کے بعد تم نے صدقہ و خیرات کی اہمیت کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو دکھا دیا، تو اس موقع پر بندہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ میری موت کا جو وقت آ چکا ہے یہ وقت کو تھوڑا ڈیلے کر دے، تھوڑا آگے کر دے، تھوڑا ملتوی کر دے، تھوڑے دنوں کے بعد مجھے موت دے دے، تب تک میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں نے صدقہ کروں گا، کیونکہ صدقے کا ثواب مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ لیکن وہ دنیا میں زندگی پر پیسے رہنے کے باوجود، مال و دولت رہنے کے باوجود اس سے میں دور بھاگتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کا کتنا فائدہ ہے۔ پروردگار یہ جو موت آ رہی ہے مجھے تھوڑا ڈیلے کر دے، خوب صدقہ کروں گا، جو میں جمع کر کے رکھا ہوں سب تیرے راستے میں دوں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن جاؤں۔ معلوم ہوا صدقہ و خیرات سے آدمی خصوصی طور پر نیک بنتا ہے، تو وہاں موت کے وقت انسان کو سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیے موت کے وقت بہت اہم چیز ہی انسان آرزو کرے گا، تو یہاں پر عبادتوں میں سب سے اہم عبادت صدقے کی آرزو کر رہا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر انسان سمجھے تو بڑی بڑی مصیبتیں، بلائیں، اللہ کی رضامندی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالنا اس کے اندر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جس قسم کی بھی بیماری میں تم مبتلا ہو جاؤ، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں کہ اب تمہاری بیماری شفا ملنا تمہارے ناممکن ہے، لیکن دعو مرداکم بصدقہ، نبی نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کرو، تم دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے تم معجزہ تم کو نظر آئے گا کہ تمہارا مریض اچھا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام صدقے کے ذریعے سے اپنا علاج کر لیتے تھے، کوئی بھی بیماری آتی، پریشانی آتی تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خصوصی طور پر اس بیماری میں مبتلا ہونے کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ سے اس نام پر صدقہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ تو یہ بہترین پاورفل عبادت ہے صدقہ و خیرات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مومنوں اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم بیوی بچوں کو پکڑ کر کے جہنم میں جا رہے ہو تو نکال کر کے باہر نکال لو، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ سے بچانے کا دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایماندار بناؤ، دیندار بناؤ، علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ، علموہم وادبوہم، علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو بتاؤ، ان کی زندگی کے اندر ان کا رکھ رکھاؤ، رہن سہن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دو۔ یہ اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو قوا انفسکم،
اپنے آپ کا خیال کرو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کا خیال کرو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، تو آخرت میں جہنم سے تم بچو گے۔ اور اپنے بیوی بچوں کو علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ، ان کو قرآن حدیث کے قریب لاؤ، اور گھر کے اندر ماحول اسلام کا ماحول بناؤ، تم اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے والے ہوئے۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن بہت سارے لوگ جب کھڑے ہوں گے تو انسان کے ذاتی اعمال اللہ کے فضل کے ساتھ جب ملیں گے تو انسان کے ذاتی اعمال کام آئیں گے، انسان کا تعلق کام نہیں آئے گا۔ یہ کسی سے بھی تعلق ہے اس کا بڑے لوگوں سے، تو یہ بڑے لوگوں سے تعلق قیامت کے روز کام نہیں آئے گا، بلکہ انسان کا ذاتی عمل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے فرمایا، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، للذین کفروا کافروں کے لیے، امرات نوح و امرات لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نوح علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر، اور لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے پیغمبر، یہ دونوں کی بیویاں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ دونوں چونکہ خیانت کرنے والی تھی، کافرہ تھی، اپنے نبیوں کے پر ایمان نہیں لائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے کہے گا کہ قیامت کے روز تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی زوجیت میں ہے، نبی کی زوجیت میں ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن نبی کی بیوی نبی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی چونکہ ان کا ذاتی عمل صحیح نہیں ہے، چنانچہ وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کتنے سے بڑے آدمی سے بھی اپنا تعلق جوڑ لے، اس کا ذاتی عمل صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ جہنمی ہے، ناکام انسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو امام الموحدین کہتے ہیں، توحید پرستوں کے امام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان کو یہ شرف حاصل ہوا ابراہیم کو کہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے بھیجا، لیکن ابراہیم کے جو باپ ہے آزر، یہ جہنمی ہے۔ اس لیے میرا بیٹا بڑا نبی ہے، ان کے نسل سے پورے انبیاء نکلے، اللہ تعالیٰ نے تعلق کو رکھ کر کے بخشنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا، بلکہ وہ جہنمی ہے، آزر جہنمی ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب ہمارے نبی کے خاندان کے، اور اللہ سگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے سگے بھائی، جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دادا عبد المطلب نے پرورش کی، پھر آخر میں پرورش کرنے کے لیے انہی ابو طالب کے سپرد کیا تھا، انہی ابو طالب کے سپرد کیا تھا۔ بڑے چاہتے تھے، دنیا کے اندر بہت بڑا سہارا تھا ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چاچا کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ بس یہ جتنی قربانیاں انہوں نے دی، قربانیوں کی لاج رکھ کر کے جہنم میں تو جائیں گے، ہلکی سزا پائیں گے، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کو تعلق کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کے پاس آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے تعلق سے ہیں، کون سے نسب والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا ذاتی عمل دیکھتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اب دیکھیں فرعون کی بیوی ہے، فرعون یہ ظالم بادشاہ، لیکن بیوی چونکہ مسلمان تھی، مومنہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو کون کس کا کیا ہوتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس صحیح ایمان، صحیح عمل ہے تو آپ کامیاب ہے، گرچہ کہ ایک نوکر ہی کیوں نہ صحیح۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہا مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، اور تمہارا مال بھی تمہارا دشمن ہے۔ کون سی بیویاں، کون سے اولاد دشمن ہے؟ جو بیوی، جو اولاد انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے یا ان کی محبت میں پڑھ کر کے انسان اللہ سے دور ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دشمن ہے۔ حالانکہ بیوی تو دوست ہے، بچے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دشمن بول رہا ہے۔ یہ دشمن عداوت کا دشمن نہیں، جس کو ہم کسی کو ہم دشمنی کر لیے نفرت سے اس کی طرف پلٹ کر کے بھی دیکھتے نہیں ہیں، یہ دشمنی مراد نہیں ہے، بلکہ دشمن سے یہ دشمن مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر وہ تم کو روک رہے ہیں، حرام کمائی پر آمادہ کر رہے ہیں، یا وہ کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جو کام اللہ نے منع کیا ہے، تو اس وقت وہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے قیامت کے روز تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے بعض بیویاں، بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ یعنی جہاں جہاں تم دیکھو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مخالفت میں اگر کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ
دشمنی ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے ہم کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی. اس کے بعد کہا ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس موجود ہے، چنانچہ جو بھی مسئلہ ہم کو آئے اسی کو سنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آسانی سے مسئلے کو حل کرے گا. جو مسئلہ حل کرنے کا قابل نہیں اس کو جا کر کے آپ اپنا مسئلہ بتائیں گے تو وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹے گا کہ فلاں فلاں بڑے لوگ بھی آ کر کے مجھ سے مسئلہ حل کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس چپکے سے بھی جا کر کے آپ اللہ سے بیٹھ کر کے مسئلے کا حل پوچھیں گے، آسانی سے اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل فرمائے گا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ ایک صحابیہ ہے، بوڑھی عورت ہے. ان کے شوہر کے ساتھ ان کا زہار ہو چکا تھا. تو یہ بوڑھی عورت، زہار کا مطلب یہ، ایک مرتبہ گھر کو آئے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر تھے، گھر کو آئے تو کچھ چڑچڑاپن تھا، کچھ بات بولے، بیوی نے جواب دیا تو غصے میں آ گئے اور زہار کر لیا. زہار کہتے ہیں مرد یہ بولے اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کے جیسا ہے میرے اوپر. جاہلیت میں یہ طلاق سے بھی بڑا خطرناک گناہ تھا. یہ یعنی ایک مرتبہ اگر مرد عورت سے زہار کر لے تو پھر وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر دوبارہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی تھی. اللہ رب العالمین نے چنانچہ جب انہوں نے زہار کر لیا تو خولہ بنت ثعلبہ دوڑی دوڑی رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے، بچے ضائع ہو جائیں گے، کیا کروں کیا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ تمہارا معاملہ پہلا ہے، صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، کوئی مسئلہ حل اللہ تعالیٰ نکالے گا. چنانچہ خود کہتی ہے میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی، شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے عرش کے اوپر سے میرے لیے آیت نازل فرما دی، مسئلے کو حل کر دیا. مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ جو مرد حضرات بول رہے ہیں کہ تو میری ماں کی جیسا ہے، وہ ان کی ماں نہیں ہے، بیوی ان کی ماں کبھی نہیں ہو سکتی. ان کی ماں تو وہ ہے جنہوں نے ان کو جنا پیدا کیا. یہ بات بری بات ہے، کفارہ دے کر کے پھر اپنی بیوی سے تم مل سکتے ہو. یہ قانون اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. معلوم ہوا ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے. بس ہم لوگوں کو چاہیے کہ صحیح انداز میں ہمارا مسئلہ اللہ تعالیٰ کو سنائے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالے گا. پھر اس کے بعد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، بعثت کا اصل مقصد کیا تھا؟ بعثت کا اصل مقصد قرآن کو پڑھ کر کے سنانا، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا. اور یہ مشن ایسا مشن ہے، رسول اللہ انتقال ہو گئے لیکن صبح قیامت یہ مشن چلتا رہے گا. یہ جو مساجد کے اندر جو بھی وعظ و نصیحت ہوتی ہے، مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے اور مختلف جگہوں پر جو پروگرامز ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مشن پر عمل کیا جاتا ہے کہ تزکیہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جاتا ہے، گندگی سے، شرک کی غلاظت سے، بدعت کی گندگی سے، برے اخلاق سے پاک کیا جاتا ہے. قرآن پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر کے ان کو سنایا جاتا ہے کہ تم ایسا رہو ایسا رہو. یہ مشن قیامت کی صبح تک چلے گا. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد کہا قرآن مجید اتنا وزن دار ہے، اللہ رب العالمین اگر پہاڑ کو عقل دے دیتا اور یہ قرآن مجید پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خشیت سے پہاڑ دب کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا وزن قرآن انسان نے اٹھایا. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اے حبیب اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے اور پہاڑ کو ہم عقل دے دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، یہ قرآن پاک کے وزن پن، بھاری پن سے لرز کر کے، کاپ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین کے لیول ہو جاتا. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر عمل کرنے کی ذمہ داری انسان نے قبول کر لی. اب وہ انسان دیکھ لے کہ اس کے اوپر اس کا کہاں تک عمل ہے. قیامت کے روز اس کا حساب و کتاب اس سے ہونے والا ہے کہ کتنے دور تک اس قرآن پاک پر تو نے عمل کیا. یہ پہاڑ، یہ زمین اور یہ آسمان ڈر گئے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. سب یہ ڈر گئے لینے کے لیے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. جب اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید پر اس کا عمل کہاں تک ہے. اس کے بعد اس پر 9واں پارہ شروع ہوتا ہے، تبارک الذی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ کی تخلیقات میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کی جو بھی پیدا کی ہوئی چیز ہے آپ دیکھ لو، ذرا ابھی اس کے اندر نقص آپ کو نہیں ملے گا، کمی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مثال دے کر کے کہا الذی خلق سبع سماوات طباقا، پروردگار وہ ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمان کو بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم
اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں, اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی, کوئی پھٹن دیکھتے ہو؟ آسمان کے اندر کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ کوئی پھٹن ہے؟ صرف آسمان ہی نہیں, اللہ کی ساری تخلیق, انسان کو اللہ نے بنایا. اب انسان کے کوئی بھی اعضاء میں, انسان کے اعضاء میں سے کوئی عضو, کوئی پارٹ اگر ٹوٹ جائے اور اس کو مرمت کی گئی, صحیح کیا گیا, اس کو جوڑا گیا, بولو پہلے جیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کی تخلیق بڑی مضبوط ہے, بڑی گھٹ ہوتی ہے. ہر چیز کو پروردگار نے سنا اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ کی بناوٹ جو ہے ہر چیز مضبوط طریقے سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. یہ تخلیقات کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. مومنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. اس کے بعد کہا کہ 3 سوالات اللہ تعالیٰ نے فرمائے. اس کہا کہ میری قدرت کو دیکھ لو, 3 سوالات کا جواب اپنے اندر تلاش کر لو, میری قدرت تمہیں سمجھ میں آئے گی. پہلا سوال یہ کہا, امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, کون آدمی ہے ایسا جو تم کو رزق دے اگر میں رزق روک لوں؟ اللہ رزق روک لے گا تو کون ایسا ہے جو رزق دے سکے گا؟ کوئی رزق نہیں دے سکے گا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دینا بند کر دے. پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک آدمی ہے جو سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہے اور اس کی منزل اس راستے پر جانے پر ملنے والی ہے, یہ آدمی زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ آدمی جو الٹا سر کے بل چلتا ہے اور غلط راستے پر چلتا ہے, سر کے ذریعے سے چلتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سر کے ذریعے سے چلنے والا چلے گا ہی نہیں اور اس کی جو منزل ہے وہ منزل تک وہ پہنچے گا ہی نہیں. چنانچہ جو میرے راستے پر چلتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے, وہ پیروں کے ذریعے سے صحیح منزل پر چلنے والا ہے, اور جو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کے چلتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ سر کے بل چل رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ سر کے بل چلنے والا کب تک چلے گا, کہاں تک وہ جائے گا؟ اس کے بعد تیسرا سوال اللہ نے فرمایا, ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, تم بتاؤ اگر پانی کو میں زمین کے تہ میں اندر کر دوں پانی کو, تو جاری رہنے والا پانی تمہیں کون نکالے گا؟ یہ زمین سے جو پانی نکالتے ہیں ہم لوگ, بہت ساری ضروریات ہماری پوری ہوتی ہے پانی کے ذریعے سے. وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا. اگر پانی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اگر قبض کر دے, سکھا دے زمین کو, کون ہے تم کو جاری پانی دینے والا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ 3 سوالات اللہ کی قدرت کو بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ایک باغ کا واقعہ, اللہ باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا. باغ والوں کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت ہمیں فرمائی, انسان کی نیت اگر بدلتی ہے تو آخرت میں تو جہنم ہے ہی, ساتھ ساتھ میں دنیا کا مال و دولت بھی ضائع ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا, نیک آدمی تھا, وہ اس کا ایک باغ تھا, باغ کے اندر جو بھی پھل نکلتا تھا یہ پھل کی 3 قسمیں کرتا تھا. واقعہ مرا مشہور ہے یہ. چنانچہ وہ ایک قسم تو دوبارہ پیداوار کے لیے, دوسرا اپنے بیوی بچوں کے لیے, تیسرا غریبوں اور مسکینوں کو دیتا تھا. بچے بڑے ہو گئے, بچے عقل والے ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, تو باپ کو بیوقوف سمجھنے لگے. کہا کہ ہمارا باپ خامخواہ 3 حصے کرتا تھا, ہم تو صرف 2 ہی حصے کریں گے. ایک حصہ دوبارہ پھر باغ میں کاشتکاری کرنے کے لیے, اور ایک حصہ ہم سب بانٹ لیں گے. غریب کینسل, غریبوں کو نہیں دینا چاہیے. اور غریب لوگ آئیں گے باغ کی کٹائی کے وقت, پھر دیکھتے رہیں گے کیا کریں. اس لیے غریب جس وقت آئیں گے اس وقت ہم کاٹیں گے ہی نہیں, راتوں رات جا کر کے کھیت کے اندر کاٹ لیں گے, باغ کے اندر پھلوں کو کاٹ دیں گے. راتوں رات چلے, جیسے نیت رات میں بدل گئی, اللہ تعالیٰ نے گھومنے والے کو بھیجا, گھومنے والا فرشتہ آیا, گھوما, سارے باغ کو نیست و نابود کر دیا. سارا باغ نیست و نابود ہو گیا. اب آ کر کے دیکھ رہے ہیں تو باغ نہیں ہے. میرے بھائیو, اسے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ خیر کو روکیں گے تو خیر سے محروم رہیں گے. بھلائی کو روکنے والا بھلائی سے محروم رہتا ہے. بھلائی کو پھیلانے والا, بھلائی کو عام کرنے والا, اس کو بھلائی ملتی ہے. لیکن آپ بھلائی کو روک دیں گے تو آپ بھی محروم ہو جائیں گے بھلائی سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر کوئی آدمی تندرست ہے, اچھا کچا ہے, موٹا تازہ ہے, صحت مند ہے, سلامت ہے, پھر بھی نماز کو نہیں آتا ہے, ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگوں کا انجام, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پیٹھ کو, ریڑھ کی ہڈی کو, کمر سے لے کر کے پیٹھ تک ایک تخت لگا دے گا. ایک تخت لگا دے گا, پیٹھ کو کمر سے لے کر کے پیٹھ تک ایک تخت لگا دے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کریں گے. جیسے پنڈلی ظاہر ہوگی سارے مومن حضرات سجدے میں گر جائیں گے. لیکن وہ لوگ جو مسلمان تو تھے لیکن دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے, ان لوگوں کو یہ لوگ جب سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. یہ سزا ہوگی ان کے. دنیا کے اندر اچھے تھے, سجدہ نہیں کیے, تو آخرت میں جب سجدہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. فرمایا
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون وقد کانوا یدعون الی السجود فلا یعنی وہم سالمون. فرمایا کہ جب پنڈلی ظاہر ہوگی سارے لوگ جب سجدے میں گر جائیں گے, یہ لوگ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے سے ان کو روک دے گا. یہ اس لیے روکے گا کہ دنیا میں صحیح سالم تھے, سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے. آخرت میں ان لوگوں کا یہ انجام ہے جو تندرست ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے بلکہ چھوٹا ہی عمل ہو, وزنی عمل چاہیے, یعنی کوالٹی چاہیے اللہ کو, کوانٹٹی نہیں چاہیے. آپ 1000 رکعتیں پڑھ لو, بہت کام کر لو, لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں, اللہ کے لیے کیا گیا نہیں عمل, ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, ساری زندگی آپ زیادہ سے زیادہ عمل کرو, اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو گنتا نہیں ہے, ہمارے عملوں کو تولتا ہے. یعنی تول گننے میں بہت فرق ہے. آپ مرمروں کے بستے ہیں 100 بستے, مرمرے کے 100 بستے کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے وہ 100, لیکن اب اس کو وزن کریں گے تو بہت ہلکے ہیں. ایسے ہی لوہا ہے, چاندی ہے, سونا ہے, دیکھنے میں کم رہتا ہے لیکن وہ وزن دار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے, کوانٹٹی نہیں چاہیے. بس اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ موت اور حیات اس لیے دیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں کا ہر آدمی اچھا عمل کون کرتا ہے, وہ دیکھیں. اچھا عمل, بہت زیادہ عمل نہیں, اچھا عمل. قرآن اچھا عمل کس کو کہتے ہیں, کون سے صفات اگر رہیں گے ہمارے عمل میں تو ہمارا عمل اچھا ہوگا. 2 صفات ہے. ایک, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہم کام کریں, اس کو اخلاص کہتے ہیں. دوسرا, ہمارے نبی نے جیسا بتایا ویسا کریں. یہ 2 کام ہمارے عمل میں آ جائیں گے, وہ عمل احسن عمل ہو جائے گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, آپ پوری زندگی کرتے رہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل مقبول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے عملوں کی کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بات بیان فرمائی کہ قیامت کے روز سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, تو وہاں پر نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے. جس آدمی کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا, اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ آدمی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے دے, دنیا میں جو کچھ کیے تھے نا لے لو, تمہارے بدلہ تم کو دے دیا گیا ہے. اب وہ دیکھے گا سیدھے ہاتھ میں اس کو ملا ہے, خوش ہو جائے گا اور کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ, ارے میرے نامہ اعمال کو پڑھو. دوڑتا ہوا لوگوں کے اندر وہ مارک شیٹ دکھاتا رہے گا, میں کامیاب ہو گیا, پاس ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پورا یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے. مفسرین کہتے ہیں مومن کو عمل کرتے وقت اتنا یقین ہونا چاہیے جو یہ جنتی آدمی بولتا ہے, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پورا یقین تھا کہ ہر ایک عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. جو بھی عمل آپ کریں, جو بھی عمل کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ عمل ضائع نہیں ہے, رائے گا نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. 2 رکعت نماز ہے, 1 تنکا نکال کر کے باہر پھینکنا ہے, 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے. کچھ بھی آپ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا پورا حساب رکھ رہا ہے. قیامت کے روز یہ سب کا حساب اللہ تعالیٰ کر کے ہم کو دے گا. بندہ جب ہاتھ میں کتاب لے لے گا, اس موقع پر دوڑتا ہوا لوگوں میں بولتا ہوا پھرے گا کہ لو میرا نام اعمال ہے, دیکھ لو. یہ انسان خوشی کو بانٹنے کا عادی ہوتا ہے. انسان خوشی کو اپنے اندر محدود نہیں رکھتا ہے, بلکہ جب بھی اس کو خوشی ملتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری خوشی دوسروں کو بھی معلوم ہو, شیئر کروں میں. یہ فطری چیز ہے انسان کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کا حکم دیا, ولیمہ کرو چونکہ تم کو خوشی ہوئی ہے, اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرو. چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بارے میں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, یہ اپنی مرضی کی زندگی میں ہوگا, کھانے پینے میں اس کے لیے آزادی ہے. دنیا کے اندر یہ نہ کو کھاؤ, یہ کرو, نہ یہ کرو, ایسی کمائی حرام ہے, ایسی کمائی حلال ہے. کتنے قید و بند تھے دنیا کے اندر, کتنی رکاوٹیں تھی, اور یہ رکاوٹیں مومن کے لیے ہی ہے. پیارے رسول نے فرمایا الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر, مومن کے لیے دنیا کیا ہے, قید خانہ ہے, جیل خانہ ہے. جیل میں انسان کی مرضی کے سب چیزیں نہیں ملتے, بلکہ وہاں پہ جو دیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ وہ اس کو لے لیتا ہے. بس دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, ہر جگہ پر رولز ہے, قانون ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. یہ سب قانون پر وہ عمل کرے گا, دنیا کی جیل میں جائے گا تو آخرت کی جیل سے رہا پائے گا. اگر دنیا کی جیل سے آزاد ہو گیا تو پھر آخرت کی جیل میں جانا پڑے گا کہ جہنم ہے. دنیا کی جیل میں ہم چلے گئے تو وقتی ہے چیزیں, لیکن آخرت کی جیل سے ہم بچ جائیں گے. لیکن دنیا کے میں ہم اگر آزاد ہو گئے, جنت بنا لیے دنیا کو, تو پھر آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا, وہ خطرناک جیل ہے. میرے بھائیو,
پھر اس کے بعد جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس بات کی علامت ہوگی کہ آدمی فیل ہے. جیسے ہی دیا جائے گا وہ نکال کر کے وہ پڑھے گا بھی نہیں, دیکھے گا بھی نہیں, معلوم ہو جائے گا کہ ناکام ہے. یہ بتا دیا جائے گا کہ اب تو فیل ہو چکا ہے, تو اس موقع پر یہ کہے گا, دیکھے گا بھی نہیں, نامہ اعمال کو دیکھے گا بھی نہیں, بولے گا یا لیتنی لموت کتابیا, کاش یہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا, ولم ادری ما حسابیا, میرا حساب و کتاب کیا ہے میں جانتا ہی نہیں تو کتنا اچھا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, دنیا میں تو موت سے بہت بھاگتا تھا لیکن وہاں پہ موت کی آرزو کرے گا, کاش موت آ جاتی میری. ما اغنا عنی مالیا, یہ مال و دولت کے نشے میں پڑھ کر کے میں رب سے دور رہا, میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. اور یہ سلطنت اور یہ عہدے کے پیچھے پڑھ کر کے میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا تھا. ہلک عنی سلطانیہ, میری بادشاہت مجھ سے چلی گئی, میری بادشاہت نے مجھے کچھ کام نہیں دیا. اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پکڑو اس کو اور اس کو باندھو زنجیروں کے اندر, جکڑو اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو. انسان جن جن چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ اس کے رسول سے دور ہوتا ہے انہی چیزوں کا وہاں پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ یہ نصیحت نامہ ہے. ان چیزوں میں پڑھ کر کے اللہ اس کے رسول سے دور نہ ہو جاؤ ورنہ ناکام ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں استغفار کی فوائد بتلائے کہ استغفار انبیاء اکرام کی سنت ہے. استغفار گناہ کرنے پر ہی کیے جانے والا عمل نہیں بلکہ یہ خود ایک عبادت ہے. استغفار عبادت ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. انسان سے گناہ ہونا اتنا معیوب نہیں ہے جتنا گناہ ہونے کے بعد استغفار اور توبہ نہ کرنا معیوب ہے. انسان سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد رب کو راضی کرنے کے لیے مومن بندہ بے چین ہو جاتا ہے, تڑپ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا, استغفار یہ تو گناہوں کو دھلتا ہے, ساتھ ساتھ یہ خود ایک عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے, آپ کا کچھ بھی گناہ نہیں ہے تب بھی آگے استغفار کرتے رہیں, یہ عبادت کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے بڑے فوائد بتلائے. آخرت تو جنت ہے لیکن دنیا کے اندر کیا ہوگا, بارش زیادہ ہوگی استغفار کے ذریعے سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد دے گا, مرد بچے دے گا, اور اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں دیں گے, بہت مال دے گا. نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, موسلادھار بارشیں تم پر نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, بچوں کے ذریعے سے, مالوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا, یہ باغات تمہیں دے گا. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, توبہ استغفار کرتے رہو. اس پارے کے اندر اس طرح اللہ رب العالمین اور بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا فانی میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے. جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کی رحمتیں اور سعادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے بچائے اور ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. جو بھی خادمین مسجد کے, جماعت کے, جمعیت کے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں, صحت میں برکت نصیب فرمائے, ان کے مال و دولت میں, ان کے اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے, سکون کی دولت انہیں نصیب فرمائے. اسی طرح مسجد کی خدمت انہیں کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.